لو جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کو ایک بہت ہی راز کی بات میں بتانے والا ہوں جس کا آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور یہ نایاب نسخے ہیں۔ تقریباً بہت عرصہ سے اس پر تجربہ بھی کیا گیا ہے، اور میں صرف آپ کو بتانے لگا ہوں، آگے کسی کو نہ بتانا۔ ہمارے پرانے زمانے میں یہ لوگوں کا خیال ہوتا تھا، جب میں 8ویں میں پڑھتا تھا تو مجھے سخت بخار ہوا، سردی لگ کر، تو اسکول سے مجھے چھٹی دے دی۔ سائیکل پر آتے تھے، 10 کلومیٹر سفر تھا، گھر جانا تھا۔ تو گوجرا اسٹیشن کے قریب ایک بڑے حکیم تھے، پرانے 80-90 سال کے۔ اس پر میں نے ان کی دکان پر میں چلا گیا۔ میں نے کہا حکیم صاحب سے دوائی لے لیتے ہیں تو پھر جاتے ہیں۔ میں کانپتا ہوا اور بخار کی حالت میں اس کی دکان میں داخل ہوا۔ اس نے میری نبض دیکھی اور اندر سے ایک سلوشن نکالا، ایک شیشی میں لوشن تھا۔ اس کو ایک چھوٹے سی چیز جیسے پینسل ہوتی ہے اس میں ڈبو کر اس نے اس کو چھڑک دیا، پھر میرے منہ میں رکھ دیا، اور 2-3 منٹ کے اندر میرا منہ گرم ہو گیا، پورا جسم گرم ہو گیا، میری سردی غائب ہو گئی، میرا بخار غائب ہو گیا۔ اتنا نایاب نسخہ تھا حکیم صاحب کے پاس۔ میں پھر 3 سال وہاں اور پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ حکیم صاحب سے وہ نسخہ مل جائے، کہ یہ نایاب نسخہ ہے، اس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن حکیم صاحب تو پرانے زمانے کے تھے، وہ کہاں مجھے نسخہ دیتے تھے۔ تو ان کا یہی اصرار تھا کہ میرے پاس آ کر رہو، میری خدمت کرو، تو پھر میں آپ کو نسخہ دوں گا۔ تو اس لیے ایسے نسخوں کو لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ حکیم صاحب بیچارے، میں پڑھ کے وہاں سے آ گیا، پھر میں 4 سال بعد جب وہاں گیا تو وہ دکان بند تھی اور حکیم صاحب فوت ہو چکے تھے، اور جس کا مجھے آج تک افسوس ہے۔ اس لیے میں نے ایسے میں نسخے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حکیم صاحب کی طرح میرے ساتھ بھی ایسا نہ ہو کہ میں جو کچھ جانتا ہوں وہ آپ نہ جانیں۔ آپ صاحب کے فائدے کے لیے آج میں ایک شوگر کا آپ کو 2 طریقوں سے علاج بتاؤں گا، ایک یونانی طب کے طریقے سے اور ہومیوپیتھک کے طریقے سے۔ شوگر کی بیماری چونکہ بہت عام ہو چکی ہے، اس لیے زیادہ تر یہ معدے کی خرابی سے ہوتی ہے، ہماری خوراک کی وجہ سے ہوتی ہے، ہمارے صحیح طور پر باقاعدہ ورزش نہ کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ آج کل کی جو پریشانیاں ہیں انسانوں کو، ان کے نتیجے میں بھی ہوتی ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ تو عام ایک جیسے کہتے ہیں کہ علاج بالغذا جس کو کہتے ہیں، وہ 3 چیزیں آپ کو بہت آسانی سے مل جاتی ہیں دکانوں سے۔ سونف مل جاتی ہے، کلونجی مل جاتی ہے، میتھی دانہ مل جاتا ہے۔ لوگ سونف، کلونجی، میتھی دانے کو ابالنے کی سفارش کرتے ہیں، یہ نسخہ ہے سب کے پاس، لیکن میرے تجربے میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ابالنا نہیں ہے۔ اس کو ایک مٹی کے برتن میں، کوشش کریں مٹی کا برتن، اگر نہ ہو تو کوئی عام دوسرا برتن بھی ہو سکتا ہے، اس میں رات کو 1 چمچ سونف، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ، اس میں 3 گلاس پانی ڈال دیں۔ 3 چمچ ان کے ہو گئے اور 3 گلاس پانی ہو گئے۔ وہ 2 دن میں آپ نے ختم کرنا ہے۔ 2 دن کے بعد پھر آپ نے اسی طرح 1 چمچ سونف، 1 چمچ کلونجی، 1 چمچ میتھی دانہ کا
ڈال کر پھر اس کو 3 گلاس پانی میں ڈال دینا ہے، اور 3 گلاس پانی آپ نے 24 آور میں پینا ہے۔ یعنی کہ آپ کوشش کریں کہ جب بھی پانی پئیں تو اسی سونف، کلونجی اور میتھی دانے کا ہو، کم از کم 2 دفعہ تو آپ ضرور پئیں، صبح شام 1 گلاس۔ تو دیکھیں آپ کی شوگر اور معدے کی خرابی اور گیس کدھر جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں اس کی ایک دوائی ہے ایسڈ فاسفورک ایسڈ بھی اس کو کہتے ہیں، 1x لینی ہے، 10 قطرے پانی میں ہر کھانے کے بعد آپ لیں۔ یہ خاص طور پر ان کے لیے ہے جو اعصابی مریض بھی ہیں اور پیشاب کثرت سے جن کو آتا ہے اور لسی کی مانند آتا ہے، ان کے لیے یہ ایسڈ فاس جو ہے وہ بہت کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائزیجیم، یہ جامن کی گٹکوں سے بنی ہوئی یہ دوائی ہے، سائزیجیم اور یورینم نائٹریکم، یہ آپ کو دوائیں پاکستان انڈیا میں تو عام مل جاتی ہیں، اور یہاں بھی مل جاتی ہیں، میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہیں۔ سائزیجیم اور یورینم نائٹریکم 1x میں لینی ہے، یہ دونوں، اس کے بھی دونوں کے 5-5 قطرے یا 10-10 قطرے پانی میں ڈال کر 3 دفعہ، یہ بھی شوگر کو بہت کنٹرول کرتی ہے۔ اور بائیو کیمک میں اس کا علاج ہے نیٹرم سلفیوریکم، یہ 200 طاقت کی لیں، 1 دن چھوڑ کر 1 خوراک لیں، اور کالی فاس اور نیٹرم فاس 6x میں یہ چھوٹی طاقت کی لیں، اور یہ آپ 3 دفعہ دن میں لیں۔ یہ 3 نسخے میں نے آپ بتائے ہیں، ان میں سے ایک پہلے کرنا ہے، یعنی یا تو دیسی طریقہ سے یہ سونف، کلونجی اور میتھی دانہ پانی جو ہے یہ ہومیوپیتھک اور بائیو کیمک ادویات کے ساتھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، یعنی آپ آگے پیچھے کر کے یہ تو پانی پینا ہے اور وہ دوائی کھانی ہے، وہ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ اور سائزیجیم اور یورینم نائٹریکم اور ایسڈ فاس یہ اکٹھا نہیں ملانا، سائزیجیم، یورینم نائٹریکم آپ اکٹھی کر لیں اور ایسڈ فاس الگ کر لیں۔ یہ آپ باری باری کر سکتے ہیں، سائزیجیم اور یورینم نائٹریکم ملا کر 1 دفعہ پہلے، پھر 1 دفعہ ایسڈ فاس پی لیں، اور اس طرح یہ 3 دفعہ روزانہ یہ کھائیں، یا یہ کریں یا کالی فاس، نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف 200، کالی فاس، نیٹرم فاس 6x میں، یا یہ کریں۔ اور سونف، کلونجی، میتھی دانہ یہ دونوں کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے۔ تو یہ آپ کریں گے، آپ انشاءاللہ آپ کو حیرت انگیز نتائج جو ہے شوگر کے متعلق اور پیشاب کی تکالیف کے متعلق اور معدے کی گیس وغیرہ کے بارے میں یہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے، اور اس کو آگے ضرورت مند کو ضرور دیں تاکہ کسی طریقے سے فائدہ ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔